آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا حضرت عمر کے بارے میں، کہ جب ان کا اسلام لانے سے پہلے ان کا دبدبہ کتنا تھا اور کہاں کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ یا مدینہ سے اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے، تجارتی کام سے کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ اب جب قافلے سے بچھڑنے کے بعد انہوں نے اپنا قافلہ ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان کو اپنا قافلہ نظر نہیں آیا، لیکن ان کو اپنی قافلے کی نشانیاں یاد تھی۔ تو وہ جاتے راستے میں ایک فلسطین جو آج بہت ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں مسجد اقصیٰ، ادھر جا کے انہوں نے تھوڑا اس کے آس پاس جا کے آرام ٹھہرایا۔ اس کے پاس جا کے انہوں نے تھوڑا آرام ٹھہرایا اور پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو تب بھی ان کے قافلے میں سے کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ اتنے میں تین آدمی آئے، تین آدمی یا دو تین آدمی تھے، وہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ غور سے دیکھنے کے بعد حضرت عمر کے پاس وہ تشریف لے گئے۔ تشریف لے کے جانے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ آپ عمر بن خطاب ہو؟ حضرت عمر پریشان بولتے کہاں مدینہ اور کہاں فلسطین کا لاکھوں کا مطلب اتنا لمبا فاصلہ، اور یہ بندہ مجھے اتنا اچھے سے کیسے پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں عمر بن خطاب ہوں۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ یہاں پہ کس طریقے سے پہنچے یا کیا وجہ ہے، کس لیے بیٹھے ہوئے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا میں اس جگہ فلاں جگہ سے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور میرے قافلے کی فلاں نشانیاں ہیں۔ تو اتنے میں وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے وہی قافلہ ابھی یہاں سے رستے سے گزرا ہوا دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر اتنے میں کہتے ہیں کہ تمہاری مہربانی ہوگی، تم مجھے اس کے قافلے کے پاس چھوڑ دو۔ لیکن حضرت عمر سے وہ کہتا ہے میں چھوڑ تو دوں گا، لیکن اس میں میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت عمر پریشان، وہ بولتے کیا شرط ہے؟ وہ بولتے کہ تم ایک کام کرنا، میرے ساتھ پہلے دعوت پہ آنا، دعوت کھانا، پھر اس کے بعد جا کے میں تمہیں تمہارے قافلے کے پاس چھوڑ دوں گا، اور میرے پاس ایک ازر نامی گھوڑا ہے جس کی رفتار اتنی تیز ہے جو آپ کو چند لمحات میں ہی آپ کے قافلے تک لے جائے گا۔ تو حضرت عمر اتنے میں پریشان ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی مجھے مطلب ہماری زبان میں کہے تو ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، تو آپ مجھے اپنے قافلے کے پاس چھوڑیں، لیکن نہیں، اس نے پھر بھی کہا۔ تو حضرت عمر نے ہاں کر دی۔ وہ پھر حضرت عمر کے ساتھ گئے، حضرت عمر کے ساتھ گئے، انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا، تو حضرت عمر نے کہا ہاں بھائی میں نے آپ کی شرط منظور کر دی، اب آپ مجھے میرے قافلے کے پاس لے جاؤ۔ اتنے میں وہ شخص کہنے لگا کہ ایک منٹ، وہ مطلب جاتا ہے اپنے ڈاکومنٹس لے کر آتا ہے اس حساب سے جس طرح پرانے زمیندار ہوتے تھے نا، ٹیکس لگتا تھا ان کے پاس، تو وہ اپنے کچھ ڈاکومنٹس لے کر آتا ہے، اس کی کچھ زمینیں ہوتی ہے، وہ حضرت عمر کے پاس لے کر آتا ہے اور ایک قلم لے کر آتا ہے، کہتے ہیں اس پہ سائن کرو اور کہو کہ کیا نام ہے، جب تمہاری دور آئے گی، جب تمہارے دور خلافت آئے گا تو تم میرے سے ٹیکس نہیں لو گے۔ حضرت عمر پریشان، حضرت عمر کہنے لگے میں کہاں خطاب کا بیٹا، اونٹ چڑھاوا کرنے والا، اگر اونٹ غلطی سے ادھر ادھر ہو جائے تو میرا والد میرے پور پہ چماٹا رکھتا ہے، میں اس ٹائم کا دور خلافت کیسے، میں اس ٹائم کا بادشاہ کیسے بنوں گا، میں اس ٹائم کا حکمران کیسے بنوں گا؟ تو وہ بندہ بولتا ہے کہ بھائی نہیں، آپ نے یہ سائن کرنا ہے۔ تو حضرت عمر پریشان، حضرت عمر ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کو اپنے قافلے کے پاس پہنچا تھا، لیٹ ہو رہے تھے، تو انہوں نے سائن کیا۔ سائن کرنے کے بعد جا کے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، مطلب جو ان کو وہ لوگ ملے تھے انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا اور حضرت عمر کو ادھر اس کے قافلے کے پاس چھوڑ دیا۔ تو یعنی یہ حضرت عمر کا چھوٹا سا ایک واقعہ تھا کہ جس میں حضرت عمر کا کتنا رعب و دبدبا ہے۔ یہی رعب و دبدبا ایک ٹائم میں حضرت عمر کا اتنا تھا کہ لوگ ان کے دور خلافت آنے سے پہلے بھی ان سے اتنا ڈرتے تھے۔ تو آج کل کے دور میں ایسا کوئی بھی حکمران نہیں ہے کہ جس کی حکمرانی آ جائے اور لوگ اس سے ڈرے۔ ایسا کوئی بھی حکمران آج تک اس دنیا میں نہیں پیدا ہوا، نہ اس ممالک میں آج تک ہو رہا ہے۔ ہمارے حکمران بس ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف وزیر خزانہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایسے حکمرانوں کو آپ لوگ سپورٹ کرو گے تو پھر آپ لوگ کو ہی کیا کہنا۔